پہ، اور اتنا بڑا میلہ جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب آپ نے، اور جس طرح سے اسپورٹس منسٹری نے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا آپ نے جس طریقے سے یہ میلہ لگایا ہے، یہ اس پہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تھوڑی سی بات میں شروع کرتا ہوں کہ آج چونکہ تمام فوکس جو ہے وہ سیالکوٹ کے سانحے کے اوپر ہے، اور میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو ریئیکشن آیا ہے پاکستان کی قوم کا اس سانحے کے اوپر، یہ اے پی ایس کے بعد دوسرا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں پوری قوم متحد نظر آتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس میں ماسوائے چند ہزار لوگوں کے، چند لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی 22 کروڑ کی آبادی میں ہمارا ایک بالکل معتدل مزاج کے لوگ ہیں، اور یہاں پر یہی امید ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کی۔ سری لنکا کے شہری کے ساتھ جس طریقے سے جو کچھ ہوا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور سری لنکا کی حکومت سے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے صدر سے بات کی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کل جو اپنا پیغام بھی جاری کیا، اس میں کتنا درد تھا اور کتنا دکھ تھا اس سارے معاملے کو لے کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئیکشن آیا ہے وہی ایک امید کی کرن بھی ہے پاکستان کے عوام کی طرف سے، اور پاکستان کے، ہم ایک بڑے پروگریسو ملک ہیں۔ پاکستان کا اسلامی دنیا کے باقی جو ممالک ہیں، ایون جو تھرڈ ورلڈ ہیں، ان سے اس لحاظ سے ہم بہت آگے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے کوئی اور ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ اتنی آمریتوں کے بعد پھر جمہوریت بحال ہوئی ہو، اور سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ہاں، جو لیڈرشپ ہے وائبرنٹ لیڈرشپ ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہے ایکسٹریمزم کا یا انتہا پسندی کا، اس میں، اور یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں بکھرے ہوئے بھی مختلف جماعتوں میں لوگ ہیں۔ مجھے یقیناً اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ تحسین کرنی چاہیے، جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے، جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر جو انہوں نے جواب دیے ہیں، وہ بڑے اس امر کا اظہار ہے کہ ہمارے ہاں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر لیڈرشپ موجود ہے جو اس خطرے کا احساس کرتی ہے، اور اس کو اس سے نبٹنا چاہتے ہیں، بحیثیت قوم نبٹنا چاہتے ہیں۔ اور باقی تو دیکھیے، سیاست تو تب ہوگی جب کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر ہوگا۔ اگر آرڈر ہوگا، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے آرڈر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور آرڈر ہوگا ہی تو ہم سیاست جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو ہمارے ریاستی کنٹرولز ہیں، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، وہ تو ہونی ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کو ساتھ جس طریقے سے میں جوڑنا چاہوں گا سپورٹس کے ساتھ، یہ تمام جو معاملات ہوئے ہیں، ان میں آپ کراؤڈ دیکھیں گے تو وہ سارا 15 سے 25 سال کا ہے، اور یہاں پر یہ جو ایونٹ کرا رہے ہیں ہمارے جو کامیاب جوان کا جو پروگرام ہے جو عثمان ڈار لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر ہماری جو انٹر پروونشل منسٹری ہے جس کو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے یہ جو پروگرام بنایا ہے یہ بہت ہی ایک شاندار پروگرام ہے، جس میں 15 سے 25 سال کے 6,000 ایتھلیٹس جو ہیں وہ تو کل حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک مشعل جلائیں گے، جس کے بعد اس بہت ہی شاندار سپورٹس میلے کا آغاز ہوگا، اور اس میں انہوں نے جو ٹیمیں بنائی ہیں وہ تقریباً 7 بڑے کھیل ہیں جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہر ڈویژن کو ایک ریجن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے پورے پاکستان سے۔ مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جہاں 3300 ہمارے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، لڑکے ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں، وہیں پر 2700 لڑکیاں ان سپورٹس میں حصہ لے رہی ہیں، اور یہ ایک وائبرنسی ظاہر کرتی ہے پاکستان کی سوسائٹی کی، پاکستان کے معاشرے کی، کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو لڑکیاں ہیں وہ بالکل برابر ایک حصہ دار ہیں ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی سیاست میں، ہماری معیشت میں، اور ہماری سپورٹس میں۔ اور یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے کل، اس سے ایک اور موقع ملے گا پاکستان کی یوتھ کو۔ ہمارے ہاں جو سپورٹس ہے، قومیں ہمیشہ
ہر طرح یا اوپر اٹھتی ہیں یا ہر طرح نیچے جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا ہاں سیاست کا ڈکلائن ہوا, معیشت کا ڈکلائن ہوا, تو ساتھ ہی ہمارے یہاں سپورٹس کا بھی ڈکلائن ہوا. اور اب آ کر کے بڑے طویل عرصے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک پرفارمنس دکھا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہماری جو اولمپکس کی کارکردگی تھی اس پہ بہت تنقید ہوئی اور تمام لوگ ہی اس سے ناخوش تھے. ہماری ہاکی تو تقریباً ختم ہی ہوگی, اسکواش جو ہے وہ ہی ختم ہو گئی. سو اب ایک ہمارے پاس اہم بات تھی کہ ہم کیسے اپنے سپورٹس کو اٹھائیں, اور یہ جو پروگرام ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو ریجنز ڈکلیئر کر کے ان میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں, ان ٹیموں کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے, یہ پورے اسٹیڈیمز جو ہیں ان کو اپ لفٹ کریں گے. یہ جو اسپورٹس کے ینگسٹرز جو آئیں گے ان کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارے گی. سو میرے خیال میں ایک بہت اہم یہ ایک آپ سمجھیے کہ موقع ملے گا پاکستان کی یوتھ کو کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں, اور بجائے اس کے کہ ہم غلط ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے دیں, ہم ان کو ایک صحیح راستے کے اوپر لے کے آئیں. اور سپورٹس وہ راستہ ہے جس سے ہماری یوتھ کو اپنی توانائیاں, اپنی انرجیز جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ڈالنے کا ایک موقع ملتا ہے. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اور میڈیا کا, اور خاص طور پہ آج کا پرپز یہاں پہ رکھنے کا یہی تھا کہ ہم اس حوالے سے ہائی لائٹ کریں, اور یہاں پہ فوکس ویسے تو ہم مختلف یہاں کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتی ہوں فواد صاحب کہ ہم نے 2021 اور 22 کا سال سپورٹس کا سال کہا تھا, اور بے تحاشا جو ہے کہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بلوچستان سپورٹس انفراسٹرکچر, کیونکہ جب تک سپورٹس انفراسٹرکچر نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کہ بچے کہاں کھیلنے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن شروع کی ہوئی ہے, مختلف فیسلٹیز پہ کام چل رہے ہیں. اور اب جو تھا کہ بچوں کو جیسے نشاندہی کی آپ نے کہ سیالکوٹ والا واقعہ جو ایک ہم سب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں, ایز اے نیشن ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سارے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا بہت انکریجنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مجھے پاکستانیوں کے میسج آئے ہیں اینڈ اوورسیز پاکستانیز کے میسج آئے ہیں کہ وہ اس سری لنکا, اس وکٹم کی فیملی کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں, اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ایک اعتدال پسند ہیں, جو ہم ایک جو ایکچول میسج ہے کہ اس اسلام کا کہ امن پسند لوگ, اور ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں. بہرحال یہ کل سے انشاءاللہ جو کامیاب جوان پروگرام جس کے 2 کمپوننٹس سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو یقیناً میں اور عثمان ڈار صاحب نے ایک MOU بھی سائن کیا ہے, اور اس میں اپ لفٹ آف انفراسٹرکچر سے لے کے نوجوانوں سے لے کے, اور اس میں 7 اگر میل ٹیمز ہیں تو 8 فیمیل ٹیمز ہیں. تو وہ جو بات آئی کہ عورتیں یا بچیاں ہمارے ملک کی کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں, اور یہاں پہ مختلف ہمارے جو کمپٹیشنز ہوتے رہے ہیں اس میں انٹر بورڈ ہو کے چکا ہے, اس میں ایکسلنٹ پرفارمنس تھی ان بچیوں کی اور بچوں کی بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹائیکوانڈو تھا, اس سے پہلے ڈیوس کپ ہوا ہے یہاں پہ, ٹینس کا, اور اسکواش کی بھی انٹرنیشنل یہاں کمپٹیشن ہوئے ہیں. لیکن جو اب نیو سپورٹس پالیسی آ رہی ہے جو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق, کیونکہ اگر جس کا جو رول ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہوتا ہے, اور آج ہمارا سپورٹس اتنا پیچھے چلا گیا. اور اس کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ایک ریگولیٹر ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم پروموٹ بھی کریں اور ریگولیشن بھی کریں. پروموٹ ہم کامیاب جوان کے ساتھ مل کے, عثمان ڈار صاحب اور PM صاحب کے اس ویژن کے ساتھ مل کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹری میکنزم ہے اس کے لیے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور پالیسی میں لا رہے ہیں. اب کوئی فیڈریشن, کوئی آرگنائزیشن باہر ملک جا کے یہ نہیں کلیم کرے گی کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, جس کے بعد پاکستان کو کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے اور ہمیں یہاں علم بھی نہ ہو کہ ہمیں کون باہر ریپرزینٹ کر رہا ہے. جو دنیا کے ماڈلز ہیں,
جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو ہم اس پالیسی میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور جو ریجنل کا پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق یہ ریجنل بن رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر عثمان ڈار صاحب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اور اپنے نوجوانوں کو, اور چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر آئیے میدانوں کو آباد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ سب کو جیسے بارہا دفعہ ہم نے بتایا ہے کہ 68% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. میں حالیہ سیدھا ایسے آواز آ رہی ہے, میں بھی حالیہ رپورٹ دیکھ رہا تھا UNDP کی, اور اس میں باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ نوجوانوں کی آبادی جو پاکستان میں 68% ہے, 93% کو سپورٹس فیسلٹی تک ایکسیس حاصل نہیں ہے. 94% کے قریب ایسے ہیں جن کو سپورٹس ایونٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. ہم جتنا بھی مل کر دیکھیں, کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد تو پاکستان میں سپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ صوبوں کے ساتھ مل کر, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے, جو بھی اس کے سپورٹس کے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کر پاکستان کے یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان جو سپورٹس کے میدانوں سے محروم ہیں, جن کو کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہے, جن کو اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کامیاب جوان سپر لیگ, جو پہلے جیسے فواز چوہی صاحب نے کہا کہ ڈویژنس کی جو ریجن سطح پر ٹورنامنٹس ہوں گے, 100 نوجوانوں کا پول بنایا جائے گا. باقاعدہ 5 دن کی کیمپنگ کریں گے ہم اس ریجن کے اندر, اور ادھر سے ٹیمز کو بنانے کے بعد ان کے جو ریجنل کمپٹیشنز ہیں وہ صوبائی سطح کے اوپر میچز کروانے کے بعد ہم ایک نیشنل سپر لیگ کی طرف بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 100 ارب روپے سے بزنس لون پروگرام کا آغاز کیا. سکل ڈیولپمنٹ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم ان کو سکل اسکالرشپس دے رہے ہیں, جو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان لے چکے ہیں. میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کیا ہے, جس سے انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہم موقع دینے جا رہے ہیں. اسی طرح مزید اس کے جو انیشیٹیوز ہیں, جس میں انوویشن لیگ ہے, گرین یوتھ موومنٹ ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو کہ کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں. جو وعدہ پاکستان کے نوجوانوں سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا تھا, ہم بڑی تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اس کا آغاز کریں گے تو پاکستان کے نوجوانوں, آپ نے کامیاب جوان .gov.pk پہ جانا ہے, وہاں ہم نے رجسٹریشن فارم کھول دیا آپ کے لیے. پورے پاکستان سے آپ لوگ اپنے علاقوں سے رجسٹر ہو سکیں گے, اور اس کے اوپر جو 12 سپورٹس ہم نے ڈالی ہیں میلز کے لیے, اور 10 سپورٹس ہم نے رکھی ہیں فیمیلز کے لیے, جس میں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اسکواش, جوڈو, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید سپورٹس میں ہم جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان کل سے خود کو رجسٹر کروائیں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خاص ہدایات مجھے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو جاری کر دی ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کم از کم سپورٹس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, تاکہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی سپورٹس میں اوپر لے کے جا سکیں. سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ بلا شبہ عدم برداشت کا ایک عملی مظاہرہ ہے, اور کھیلیں جو ہے وہ برداشت سکھاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ریگولر فیچر ہونے چاہیے, تاکہ یہ قوم ہے جو جس طرح آپ نے کہا سیاست اور معاشرت کے ساتھ کھیلیں بھی, یہ عثمان نے بھی یہی بات کی نا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے پاکستان. عثمان نے یہی بات کیا نا کہ یہ اتنا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس گالا, سپورٹس ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے ریجنز میں ڈیوائیڈ کر دیے اور 8 ٹیمیں بنا دی ہیں. تو اب یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے آگے آئیں گے. وہ یہی لا رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوچز اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسپیرینسڈ ٹرینرز نہیں ہیں. آج آپ نے میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 12 سپورٹس میں سے ایک جو فٹ بال ہے, جو برٹش لیجنڈ مائیکل اوون نے الحمدللہ اناؤنس کیا کہ میں کامیاب جوان کا فٹ بال کا امبیسیڈر بن کر پاکستان کے نوجوانوں کو پالش کر کے پھر اس میں سے 24 پلیئر بھی باہر جائیں گے. اب فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. GSV جو ان کی
کمپنی ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے سٹارز ہیں, ویسے ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ انٹرنیٹ کے بعد جو ہے نا یہ کوچز والا ایشو ختم ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب 81 یا 82 میں ان کا ہو گیا پاؤں کا پرابلم ہو گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے میں دیکھ سکوں کہ میرے ایکشن میں کیا پرابلم ہے. تو اب تو آپ ایکشن کے اوپر اپنے لگا کے تو 500 بار 1000 بار کہتے تھے کہ میں نے 16 گھنٹے جا کے جو ہے وہ میں پریکٹس کی میں نے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر پرابلم ہے کیا. اب تو جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کے پاس کوچ تو گھر پہ ہے. سو یہ تو اب ویسی باتیں کرنے والی بس اس لیے نظام دے دیا ہے وہاں پہ اسپورٹس کو ایک موقع دے دیا ہے, ریجنز بنا دیے ہیں, اب جس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ اوپر آ جائے گا. ناصر اسلم راجہ صاحب ویسے 1 منٹ اولمپکس والا آپ ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیں. میں کیونکہ بار بار ہم اس بات پہ کہتے رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا ایک میسج تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں فیڈریشنز نے اپنا رول ادا نہیں کیا, کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں, کیونکہ ایک ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. کچھ تو آپ کو ابھی فواد چودھری صاحب نے بتائی, لیکن دنیا میں جس طرح کھیلی جاتی ہے اس کی ڈائنامکس ہی اور ہے. اگر ان بچوں کے پاس وہ اکوپمنٹس ہی نہیں ہوں گے, وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہوگی, تو آپ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ اب ہم نے وہ ٹیکنالوجی کو لانا ہے اور وہ جو اکوپمنٹس جو باہر کے بچوں کو میسر ہیں وہ ان کو اب ملنی چاہیے, اور اسی طرح پراپر کوچنگ ہونی چاہیے. ایز فار ایز ارشد ندیم از کنسرن, طلحہ طالب از کنسرن, ان کو ہم نے فنڈنگ بھی کی تھی, پہلے بھی کی تھی اور اب بھی کریں گے. ناصر اسلم راجہ صاحب سارے کھلاڑی عمران خان بھی ہوتے ہیں جی. ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا سر, یہ انہوں نے یا پوسٹر لگانے کے لیے یا نعرے لگانے کے لیے یا دھرنے دینے کے لیے جھوٹ کو استعمال کیا. پہلی مرتبہ آپ کی حکومت ہے جھوٹ کو اس کی اہمیت کو بھی سمجھا, اس کے لیے اسپورٹس بھی کروا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیڈریشن اس گیمس سے بالکل علیحدہ ہے. میڈم یہ آپ بھی بتائیے جی کہ وہ علیحدہ فیڈریشن جب ایک کھلاڑی آپ کا پرفارمنس شو کرے گا تو اس کو جب تک فیڈریشن کے ساتھ جیل نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل مقابلوں تک جا نہیں پائے گا. اس کی کوچنگ جو ہوئے گی وہ جا نہیں پائے گا. اس کو آپس میں جیل کرنے وہ کے تو نیا لیے کانسٹیٹیوشن. جی پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں. دیکھیے فیڈریشنز بھی وہی ہیں اور سالوں سے وہی ہیں, ان کے جو اس پہ بیٹھ ہیں جتنے ان کے کمیٹی پہ ممبرز ہیں وہ بھی وہی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی سپورٹس نیچے چلی گئی؟ جیل تو 100% یہ فیڈریشنز کا کام ہے, لیکن اب جینوئن فیڈریشنز کو آگے آنا ہوگا. اور 20-20 سال سے اور 30-30 سال سے جو لوگ قابض ہیں, جو ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے سپورٹس کو آج یہاں تک پہنچایا ہے, جب تک ہم ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, یوتھ ہی کے لوگ آگے نہیں آئیں گے. ہر فیلڈ میں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ انہیں موقع نہیں ملتا؟ تو اس لیے یہ جو نیو پالیسی آئے گی اس میں ان نئے لوگوں کو بھی موقع ملے گا. ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گی اور اس کے بعد جو آئیں گے بالکل ہم ان فیڈریشنز کے ساتھ کام کریں گے. ہم جینوئن فیڈریشنز کے بغیر کہیں بھی سپورٹس پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے فیڈریشنز اور جینوئن فیڈریشنز کو بالکل سپورٹ بھی کرنا ہے اور آگے لے کے آنا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے بڑی زبردست بات شروع میں کی. جب تک ہم پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ, ان کو ہم صحت مندانہ سرگرمیوں میں نہیں انگیج کریں گے, بیزی کریں گے, پھر خدا نہ خواستہ یہ سیالکوٹ جیسے شرمناک واقعات ہوتے رہیں گے. ہمارا پہلا مقصد دیکھیں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں انگیج کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی کامیاب جوان ہیروز انشاءاللہ تعالی ہم اس سے حاصل کریں گے وہ نیشنل لیول پہ عالمی سطح پر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پرچم بلند کریں گے اور سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تھینک یو سر. وزیر اعظم عمران خان کل کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اسی مناسبت سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین, معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار, وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدہ کیا نوجوانوں سے ہم اس کو تیزی سے پورا کرنے جا رہے ہیں, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کل سے اس پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلنٹ ہٹ پر گیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 12 کیٹیگریز میلز کی ہیں اور 10 کیٹیگریز فیمیل کی ہیں. خواتین کی 8 ٹیمیں مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں اور کل سے تمام تر نوجوان اس پورٹل پر رجسٹر کروا سکیں گے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی جانب سے کہا گیا